بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابن ابی حاتم روایت کرتے ہیں کہ حضرت بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز ادا فرما رہے تھے کہ ان کے قریب لوگوں نے یزید بن محلب کا تذکرہ چھیڑ دیا۔ امام بکر جب نماز ادا فرما چکے تو فرمانے لگے، لوگوں تم جس یزید بن محلب کا تذکرہ کر رہے تھے وہ ایسی سرزمین پر قتل ہوا جہاں غیر اللہ کو پوجا جاتا تھا، اور وہ غیر اللہ ود تھا۔ ود نیک و متقی اور صالح انسان تھا، اور وہ اپنی قوم میں ہر دل عزیز تھا۔ شہر بابل میں اس کا انتقال ہوا اور وہیں اس کو دفن کیا گیا۔ اس کی تدفین کے بعد لوگوں نے اس کی قبر پر جمع ہو کر ماتم اور گریہ زاری شروع کر دی۔ شیطان ملعون نے جب ان کی گریہ زاری اور بے قراری کو دیکھا تو انسانی شکل میں ان کے پاس آ کر شریک غم ہو گیا۔ کہنے لگا کہ تمہاری اس گریہ زاری کو دیکھ کر میں چاہتا ہوں کہ میں تمہیں اس کی شکل کا بت بنا دوں، جسے تم اپنی مجالس میں سجا کر غم بھی کرتے رہو اور اس کی یاد بھی تازہ رہے۔ وہ سب شیطان کے بہکاوے میں ایسے آئے کہ سب نے کہا کہ کیا ہی اچھا ہے اگر تم ایسا کر دو۔ شیطان نے اس صالح شخص ود کی شکل کی صورت کو بنا ڈالا۔ لوگوں نے اسے اپنی مذہبی مجالس میں سجا لیا۔ اسی طرح ہر مجلس و محفل میں تذکرے شروع ہو گئے۔ شیطان نے جب ساری قوم کو اس کی یاد میں اتنا دیکھا تو ایک اور تیر چلاتے ہوئے کہا کہ تم سب لوگوں کے لیے اس کی ایک ایک شکل بنا دیتا ہوں، انہیں اپنے اپنے گھروں میں سجا لو اور اس کی یاد سے اپنے دلوں کو تسکین فراہم کرتے رہو۔ لوگ اس بات پر آمادہ ہو گئے۔ شیطان نے اس کی اتنی شکلیں پیدا کر دی کہ ہر گھر میں ود کی شکل کا بت موجود تھا۔ آنے والی نسلوں نے جب یہ دیکھا کہ ان کے آباء و اجداد اس کی یاد میں اتنا محو رہتے ہیں، اور نسلوں کو وصیت بھی یہی کی جاتی ہے کہ یادوں کا سلسلہ ٹوٹنے مت پائے، تو انہوں نے یادوں سے ترقی کر کے انہیں مرکز عبادت بنا لیا۔ روئے زمین پر سب سے پہلے جس کو غیر اللہ کے طور پر معبود بنایا گیا وہ ود کی شکل کا بت تھا۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ جس بت کو بھی دنیا میں پوجا گیا اس کی ابتدا اسی بت سے ہوئی۔ رفتہ رفتہ ان شکلوں کو باقاعدہ ایک مجسمے میں تبدیل کر دیا گیا، جس سے ان کا اعتقاد اس کے لیے اور مضبوط اور مستحکم ہو گیا۔ اسی طرح دوسرے بت بھی ان کے معبود بن گئے۔ ان بتوں کی عبادت میں بہت سارے مسالک و عقائد ہیں جنہیں تفسیر ابن کثیر میں ذکر کیا گیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت ام سلمہ اور ام حبیبہ محبوب کون و مکان صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حاضر خدمت۔ انہوں نے ایک گرجا گھر کا تذکرہ کیا جو ماریہ نام سے موسوم تھا۔ انہوں نے سرزمین حبشہ میں دیکھا تھا کہ امہات المومنین نے جب اس کی خوبصورتی اور اس میں آویزہ تصاویر کا ذکر کیا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قدیم زمانے میں جب کوئی نیک و صالح شخص وصال کر جاتا تو یہ لوگ اس کی قبر پر مسجد تعمیر کر لیتے اور اس شخص کی تصویر بنا کر ان گرجوں میں سجا لیتے۔ یہ لوگ اللہ تعالیٰ کے نزدیک بدترین مخلوق ہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ کو ہماری ویڈیو اچھی لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔